اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، Dear viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ناظرین و سامعین، ہم کئی پروگرام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، آج اس پر کریں گے کہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر یقینی صورتحال، جسے ہم کہتے ہیں انسرٹینٹی، ایسی صورتحال میں، ایسی کیفیات میں لوگ ڈس ہونسٹ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی سوال کرے تو آرگومنٹ کرتے ہیں کہ حالت اضطراری میں سب جائز ہے، مشکل میں ہے، جنگ میں ہے، حالت جنگ میں تو جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، ہم کسی کا مال کھا لیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیں، غصب کر لیں، کسی کی زمین دبا لیں، کسی کا حق دبا لیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جائے، چوری کر لیں، ڈاکہ مار لیں، سب جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے، مشکل ہو یا مشکل نہ ہو ناظرین، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں جو میں نے گنوائی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بدعنوانیاں، فراڈ کرنا، رشوت، سود، یہ سب ناجائز ہے تو ہر حال میں ناجائز ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا ناجائز ہے تو ہر حال میں جائز ہے، ہر حال میں ناجائز ہے۔ یہ نہیں کہ جی جنگ میں سب جائز ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین و سامعین، جنگ کی کیفیات جو معاملات ہوتے ہیں، جہاد کے، جنگ کے، وہ علیحدہ ہیں، اور اسی طریقے سے حالت اضطراری کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن چوری، ڈاکہ زنی، دوسروں کا مال لے جانا، ہڑپ کر لینا، رشوت کا لین دین، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے ہر حال میں۔ اسلام نے مشکل حالات میں ہمیں خود غرضی کا سبق نہیں پڑھایا، اسلام نے مشکل حالات میں ہمیں تعاون کا راستہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہوں کے معاملات میں، بدی کے معاملات میں تعاون نہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں نا کتنی پیاری بات ارشاد فرما دی۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، آپ اب دیکھ لیں کہ یہ ماسک جو ہم پہنتے ہیں، ظاہر ہے کہ پریکاشنز بھی ہیں، احتیاطی تدابیر بھی ہیں، SOPs پر عمل کرنا بھی ہے، تو یہ ہم پہنتے ہیں۔ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے یہ بالکل معمولی قیمت پر تھا، لیکن جیسے ہی کرونا وائرس آیا، لوگوں میں طلب مانگ بڑھی، تو ناظرین اسی معمولی ماسک کی قیمت کیا ہو گئی آپ سب جانتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ماسک آتا ہے جس کا نام ہے کچھ 95 کر کے کچھ نام ہے، وہ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے، وہ رمضانوں میں تقریباً 700 سے 800 کا وہ بک رہا تھا ایک ماسک۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، ان سب کو ضرورت ہے۔ جب مسلمانوں میں طلب بڑھی، مانگ بڑھی، تو ہم نے اسے مہنگا کر دیا، ہم نے اسے من مانگے داموں جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا۔ پتہ تھا نا کہ سب لیں گے، تو ناظرین یہ جائز ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دودھ میں ملاوٹ، سبزیوں میں ہیر پھیر، فروٹس میں ہیر پھیر، اچھا اور کچھ ہیر پھیر نہ ہو تو مارکیٹ میں کتنی سستی ہیں، لیکن اب آپ آ کر محلوں میں بیچتے ہیں، کتنا مہنگا بیچتے ہیں۔ میرا کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرما رہا، کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، یہ کرونا وائرس سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرماتا، ہماری باتیں، ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، وہ کیسے رحم فرمائے گا؟ ہم اس کو ناراض کرنے والے ہر کام آگے بڑھ کر کر رہے ہیں، اور ہر خطا کر رہے ہیں، ہر گناہ بڑے جری انداز میں کر رہے ہیں،
پھر کہتے ہیں کہ رحمتیں نازل نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ یہ مشکلات دور نہیں ہوتی، یہ ایسے دور نہیں ہوں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتا جو قوم اپنی حالت خود چینج نہ کرے، خود تبدیل نہ کرے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اپنے اوپر غور کرتے ہوئے ناظرین و سامعین اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہیے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا تھا، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس پر بھی ذرا غور کیجئے کہ کتنی امداد اس ملک میں پہنچی ہے، کتنی امداد آئی ہے، لوگوں تک پہنچی نہیں پہنچی، یہ ایک سوال کھڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص اپنے اپنے انداز سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے رحمتیں نہیں آتی، مشکلات دور نہیں ہوتی، تکلیفیں دور نہیں ہوتی، یہ ایسے دور نہیں ہوں گی۔ ہم سب کو مل کر اپنی رسپانسبلٹیز کا ادراک کرنا ہوگا، احساس کرنا ہوگا، اسے فیل کرنا ہوگا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو چاہتا ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر رحمتیں بھی نازل ہوں گی، پھر یہ تکلیفیں بھی دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ پھر کرم در کرم فرماتا رہے گا۔ ناظرین و سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، آپ تمام حضرات کو میری جانب سے، میری تمام ٹیم کی جانب سے سب کو جمعۃ المبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے ہمیں کرونا وائرس سے، اس کے خوف ڈر سے نجات عطا فرمائے۔ جتنے پیشنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب فرمائے، اور جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 43، اور یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے۔ آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ الیکا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں الیک پڑھیں گے، تا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اور یبصرون وقف کی صورت میں یبصرون پڑھیں گے، آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 43 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 43 43 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ وا ایک کلمہ، من دوسرا، ہم تیسرا، من چوتھا، ینظرو پانچواں، الا چھٹا، اور آ ساتواں، فا آٹھواں، تہدی نواں، العمیہ 10واں، لو 11واں، کانو 12واں، لا 13واں، یبصرون 14واں۔ میرے خیال میں کل بھی سبق میں آیت کریمہ میں 14 کلمات تھے غالباً، میں اگر غلطی نہیں کر رہا، اور آج بھی 14 کلمات، یہ حسن اتفاق ہے۔ چلے ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَمِنْهُمْ من ينظر، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں منہم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور من میں نون ساکن کو ینظرو کی یا کے ساتھ ملائیں گے، اور ناظرین یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ ینظرو میں را پر پیش ہے، را پر پیش ہو یا زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ، یہ اصل میں الہ ہے، کا کے ساتھ استعمال ہوا، اس سے الی پڑھا گیا، الیکا، یہاں وقف کریں گے تو الیک پڑھیں گے۔ آ فا انتا، افا انتا تہدی العمیہ، ناظرین یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں تہدی بن دال کے نیچے زیرے سے العمیہ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الفین حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ تہدی العمیہ ولو کانوا لا یبصرون،
वलौ कानू ला युबसिरून, यहाँ वक्फ करेंगे तो युबसिरून पढ़ेंगे। नाज़रीन व सामईन, रा पर पेश रा को यहाँ पर भी पुर करके पढ़ा जाएगा। चलते हैं कलिमात की लुगत और ग्रामर के एतबार से तहकीक और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं उनमें अस्मा कौन से हैं, अफ़ाल कौन से हैं, हुरूफ कौन से हैं, उनकी निशानदही भी होगी। फिर तहकीक और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे कुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, तो उनकी भी इंशाअल्लाह निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नाज़रीन सबक लिखते हैं आज का, आयत करीमा व मिनहुम, थोड़ी सी गलती हो गई, व मिनहुम मैं यंजुरु इलैक, अफ़ा अंता तहदिल उम्या वलौ कानू ला युबसिरून। नाज़रीन व सामईन, ये आयत नंबर 43 है जो यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। मुकम्मल आयत करीमा आज के सबक में शामिल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम नाज़रीन व सामईन वो है मन, पहला इसम है हम, और यहाँ पर ज़मीरें कितनी है ज़रा ये भी देख लेते हैं। मिन हम में हम है, इलैका में का है, अफ़ा अंता यहाँ पर भी अंता है, तो हम का और अंता। दूसरा इसम है मन और तीसरा इसम है अल उम्या। तो तीन अस्मा हैं, नंबर एक हम और का और अंता, नंबर दो मन, नंबर तीन अल उम्या। अल उम्या, तो तीन अस्मा यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन व सामईन, अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल है यंजुरु, दूसरा फ़ेल है तहदी, और तीसरा है कानू, चौथा है युबसिरूना। पहला यंजुरु, दूसरा तहदी, और तीसरा कानू, और चौथा युबसिरूना। नाज़रीन व सामईन, हम इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना है ब्रेक की जानिब, कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के सबक की जानिब, आयत करीमा की जानिब। और अस्मा और अफ़ाल हम लिख चुके हैं, अब हुरूफ रह चुके हैं, तो हुरूफ को भी लिखते हैं। वा पहला हर्फ, वाव यहाँ पर भी है, वमिनहुम वलौ कानू यहाँ पर भी है। दूसरा मिन, तीसरा इला, बल्कि इसके बाद आ, हमज़ा ज़बर आ चौथा, फा पांचवा, और छठा लव।
सातवां ला, पहला वाव, दूसरा मिन, तीसरा इला, चौथा आ, पांचवा फा, छठा लव, सातवां ला। नाज़रीन व सामईन, कुल मिलाकर यहाँ पर 14 कलिमात हैं। सबसे पहले हम देखते चलते हैं अस्मा की जानिब। हम जो है जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो, हम की शक्ल में होती है। मुत्तसिल होने की सूरत में बाज़ औक़ात हिम की शक्ल में भी होती है। हम या हिम, इसका माना होगा वो सब उन हैं। का वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर मुत्तसिल हो तो का की शक्ल में, मुनफसिल हो तो अंता की शक्ल में। का या अंता, इसका माना होगा कि तू आप तुझे, तू आप तुझे। इसके बाद नाज़रीन का भी यहाँ पर मौजूद है, अंता भी मौजूद है। इलई का है, अफ़ा अंता यहाँ पर अंता है। इसके बाद है मन। मन जो है मन ये इसमें मौसूल के माना में है। मौसूल का माना होता है मिला हुआ होना, चूँकि ये अपने माँ बाप और माँ कबल से मिला होता है, इसका एक लिंक होता है, रब्त होता है, इसीलिए इसको मौसूल कहते हैं। और ये बात भी याद रहे कि ये ज़विल उक़ूल यानी इंसानों के लिए यूज़ होता है, और ये जब जुमले में यूज़ हो तो जुमले के मकसद को वाज़ेह करता है। जुमले के मकसद को वाज़ेह करता है। इसका मतलब जो जिसे, इनमें से कोई माना भी कर सकते हैं। उमयुन या उमया, ज़ाहिर है कि उमयुन वहाँ सुम्मुम बुकमुन उमयुन, मैंने कल भी बताया कि सुम का माना होता है नाज़रीन बहरा और बुकमुन गूंगा, उमयुन अंधा जो अख्यारा ना हो। तो का माना, उमयुन का माना या उमयन का माना या उमयन का माना या उमया का माना है जो अंधा हो, जो देख ना सकता हो। इसके बाद नाज़रीन चलते हैं अफ़आल की जानिब। यनज़ुरू फ़िल मुज़ारे मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसका माना है कि वो देखता है या वो देखेगा, और यहाँ पर प्रेजेंट यानी हाल के माना में है कि वो देखता है। याद रखें कि फ़िल मुज़ारे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फ़िल मुज़ारे में 2 मीनिंग्स होते हैं, 2 मानी होते हैं, वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर यानी हाल और मुस्तक़बिल का। लेकिन जब ये जुमले में यूज़ हो तो फिर एक माना मुतय्यन होता है। तो यनज़ुरू फ़िल इसका माना होगा वो देखता है। नज़रा यनज़ुरू नज़रन, नज़र ये नाज़रीन इसी से है, इसका मज़दर है, और ये हम आम तौर पर उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ नज़र आ रही है, मैं देख रहा हूँ, मुझे नज़र आता है। तहदी, तहदी फ़िल मुज़ारे मारूफ़ और सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, इसका माना कि तू राह दिखाता है या आप राह दिखाते हैं, या तू राह दिखाएगा या आप राह दिखाएंगे। यहाँ पर भी नाज़रीन जो है वो ये प्रेजेंट के माना में है, हाल के माना में है कि आप राह दिखाते हैं। हदा यहदी हिदायतन, हिदायत इसका मज़दर है जो कि आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कानू, कानू फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना आम तौर पर होता है वो थे या वो सब थे या वो हों, इनमें से कोई माना भी करते हैं। युबस्सिरूना फ़िल मुज़ारे मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है कि वो दिखाते हैं या वो देखते हैं या वो देखेंगे। और यहाँ पर ला आ रहा है, इसका माना क्या होगा? ला फ़िल मुज़ारे पर दाखिल होता है, नफ़ी का माना देता है, इसका माना क्या है? ला युबसिरून, वो नहीं देखते। अब काना जब फ़िल मुज़ारे पर दाखिल होता है तो याद रखें कि एक तो शर्त ये है
کہ جو فعل مضارع کا صیغہ ہوگا وہی کانا کا صیغہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس میں زمانے کی شرط نہیں ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ جو صیغہ فعل مضارع کا ہوگا وہی کانا کا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں یبصرون صیغہ جمع مذکر غائب، تو اس کے ساتھ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کانو یہ بھی صیغہ جمع مذکر غائب۔ اور دوسرا یہ کہ فعل مضارع پر جب کانا داخل ہوتا ہے تو ناظرین ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے، پھر مضارع کا معنی یعنی حال یا مستقبل کا معنی نہیں دیتا، بلکہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ کانو لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے تھے، وہ نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور، من کا معنی ہے سے، من یہاں پر تبعیض کے لیے بازیت کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کا معنی ہے سے۔ عام طور پر من معنی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الہ، الہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، دونوں میں سے ہم کہتے ہیں نا کہ میں فلاں کی طرف جا رہا ہوں، میں فلاں طرف جا رہا ہوں، تو طرف یا کی طرف دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ حمزہ زبر آ یہ استفہام کے لیے حرف استفہام، اس کا معنی ہے کیا۔ فا کا معنی پس یا تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر لیں۔ لو کا معنی ہے اگرچہ، یہ کل بھی آیا تھا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور لا نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اور اس کا معنی ہے نہیں۔ ناظرین 14 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ینظر میں نظر، نمبر 2 تہدی میں ہدایت، نمبر 3 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، میم نون زیر من، ہا میم میم پیش ہم، ومن ہم، میم نون یا زبر میں، یا نون زبر ین، ضا پیش زو، را پیش رو، میں ینظر۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، کاف زبر کا، الی کا، یہاں وقف کریں گے تو الی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، افا انتا، تا ہا زبر تہ، دال لام زیر دل، عین میم پیش عم، یا زبر یا، تہ دل عم یا۔ واو زبر وا، لام واو زبر لو، کاف علی زبر کا، نون وا پیش نو، ولو کانو، لام علی زبر لا، یا با پیش یب، صاد زیر صی، را وا پیش رو، نون زبر نا، لا یبصرون۔ اب یہاں وقف کریں گے تو لا یبصرون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے ناظرین سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور من سے، ہم ان، یا ان کے، یا ان سے، یا ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی سے، ہم کا معنی ان یا وہ سب۔ من وہ جو، ینظر وہ دیکھتا ہے، الا طرف، کا آپ کی، آ حمزہ زبر آ اس کا معنی ہے کیا، فا پس یا تو، انتا آپ، تہدی ہدایت دیں گے، العمیا اندھوں کو، وا اور لو اگرچہ،
کانو لا یبصرون، وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔ ناظرین یہ حرف بحرف ترجمہ ہے، آسان فہم بامحاورہ ترجمہ انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب۔ کل ہم نے آیت نمبر 41 یعنی آیت نمبر 41 کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تم ان کاموں سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ ناظرین عملی لی عملی ولکم عملکم، اب اس نقطے کو لے کر کوئی یہ نہ کہے کہ یار فلاں کا دین فلاں کے اعمال وہ جانے، میرے اعمال میں جانوں۔ ایسا ہم نے کل یہ بات بڑی وضاحت سے عرض کر دی ہے کہ یعنی کوئی شخص کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں، کہاں کہاں پر ہے وہ ہم نے آپ کو عرض کر دیا۔ اسی طریقے سے ناظرین کوئی یہ کہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھئی قرآن کہتا ہے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ناظرین جو اس کی لوجک ہے، جو اس کے ریزنز ہیں، جو اس کا پس منظر ہے، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ لیکن امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہر ایک پر اس کے اعتبار سے لازم ہے۔ قرآن فرماتا ہے نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بار نہیں کئی بار اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسئول ہو، کہ تم مسئول ہو، تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ یعنی جو گھر کا سربراہ ہے، جو اپنے خاندان کا سربراہ ہے، جو اپنے شاپ کا بڑا ہے، شاپ کا اونر ہے، جو اپنی فیکٹری کا اونر ہے، جو علاقے کا بڑا ہے، کوئی کسی صوبے کا ہے، شہر کا ہے، ملک کا ہے، اس کی رعایا میں جو بھی ہوں تو وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، وہ حکمران ذمہ دار ہوگا۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا، یہ کیوں فرمایا کہ دریا کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا ایک بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو اے عمر تجھ سے پوچھا جائے گا، تو ذمہ دار ہوگا۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حاکم وقت ذمہ دار ہوتا ہے، رسپونسبل ہوتا ہے، اسے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے چاہے وہ کہیں کا بھی حاکم ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا۔ ناظرین میں عرض کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آپ کہیں مت جائیے گا، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ تو میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ وہ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، وہ ذمہ داری، وہ رسپانسبلٹی اپنی جگہ رہے گی۔ فرمایا نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان، کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے روکے، اپنے ہاتھوں سے روک سکتے ہو، ظاہر ہے کہ یہ حاکم وقت کا کام ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اپنی زبان سے روکو، ظاہر ہے کہ یہ علماء کا کام ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل میں برا جانو، وہاں پر رہو نہیں، وہاں سے نکل جاؤ۔ تو ناظرین یہ لی عملی ولکم عملکم کو یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد یہ ہے، تو یہ رسپانسبلٹی اس امت مسلمہ پر اپنے اپنے اعتبار سے لازم رہے گی۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ پھر اگلی آیت جو آج کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 43، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہو، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی دو قسمیں بیان کی تھی، سورہ یونس کی آیت نمبر 40 میں بھی اس کا بیان موجود ہے کہ بعض آپ پر ایمان لائیں گے
اور بعض آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان آیتوں میں ایمان نہ لانے والوں کی دو اقسام ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو بغض و عناد کی وجہ سے آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اس طرح نہیں ہیں۔ اور فرمائے کہ جو بغض و عناد کی وجہ سے بالکل اخیر حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کی دو مثالیں بیان فرمائیں۔ ایک وہ جو بہروں کی مانند ہیں، کیونکہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے حد سے زیادہ بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، تو وہ ہر اعتبار سے اس کی برائی کا طالب ہو جاتا ہے اور ہر لحاظ سے اس کی اچھائی سے اعراض کرتا ہے، اور بہرا شخص کسی کی بات سن نہیں سکتا۔ اور دوسری مثال یہ دی کہ یہ اندھوں کی مانند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمالات اور خوبی عطا فرمائی، یہ ان کا ادراک نہیں کرتے، گویا کہ یہ آپ کو دیکھتے ہی نہیں۔ اور جو لوگ بغض اور عداوت میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ان سے توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی اتباع کریں گے؟ سو اس آیت سے بھی یہی مقصود ہے کہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی تبلیغ سے یہ مشرکین اسلام قبول نہیں کرتے، تو آپ کی غلطی نہیں، آپ فکر اور غم نہ فرمائیں، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں، کمی تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں میں ہے۔ بغض و عداوت نے ان کو بہرا اور اندھا کر دیا ہے، یہ توجہ سے آپ کی بات سنتے نہیں ہیں، بصیرت سے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہیں ہوتے، ان پر اثر نہیں ہوتا، تو اس میں کیا تعجب ہے؟ اور رہے وہ لوگ کہ جو کافر تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض و عداوت اتنا نہیں تھا، تو ناظرین پھر کتنے ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے، آقا علیہ السلام کی باتوں کو سنا، آپ کو دیکھا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے، کوئی آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوا، کوئی سن کر مسلمان ہوا، کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام میں داخل ہوا، کوئی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوا۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ساری حدیں پھلانگ ڈالی دشمنی میں، بغض و عداوت میں۔ تو ظاہر ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے تو وہ کوئی اچھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، اسی بات اور نہ دیکھنے کو تیار ہوتا ہے، تو اسی کو یہاں پر بیان فرمایا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے ہم کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، سب کو ترجمہ سنائیے۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی میری بہن، سب کو ترجمہ سنائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ چلیں جی، مفتی بہت صاحب لائٹ نہیں ہے۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر کہاں مجھے سے؟ مفتی صاحب کا نمبر چاہیے۔ جی آپ کچھ سبق سنانا چاہیں گی؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو چکی ہے، اور چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی، جی کہاں سے؟ شناول حسین سیالکوٹ سے بات کر رہے ہاں بیٹا، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ چلیے جی سنائیے، جلدی سنائیں بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ بیٹا آپ نے آج تیاری نہیں کی، لگتا ہے نہیں کی نا آپ نے۔ دیکھیں ینظرو میں آپ نے را کو کھینچ کر پڑھا، اسے کھینچ کر پڑھنا نہیں چاہیے تھا۔ الیکا آپ نے پڑھا، اول تو یہاں رکنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ رکے بھی نہیں تو الیکا، اس کو بغیر کھینچے باریک پڑھتے ہیں۔
پھر تہدل عمیا آپ نے پڑھا، یہ بھی عمیا نہیں عمیا، بغیر کھینچے پڑھیں گے. جس حرف پر زبر زیر پیش ہو فقط تو اسے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں شانی فروخ آباد سے. جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. بیٹا آپ نے باقی ماشاءاللہ صحیح پڑھا. ینظرو اور العمیہ میں وہی غلطی کی جو اس سے پہلے شناور حسین نے کی. ینظرو میں را پر فقط پیش ہے، العمیہ میں یا پر فقط زبر ہے، اس سے بغیر کھینچے پڑھنا چاہیے تھا. من ینظر الیک تہدل عمی ولو کانوا. اس کی پریکٹس کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ شہباز سے مسلم بات کر رہی جی سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم من ينظر إليك الیک نہیں ہے، الیک نہیں، الیک. إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. باقی آپ نے کوشش اچھی کی لیکن تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، تہدل عمیا نہیں عمیا، یا پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، فقط زبر ہے نا. دوسرا یہ کہ ولو، یہ ہے لو نہیں، یہ ہے ولو، اس کو لو نہیں پڑھنا، لو. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں. چلیں جی بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. جب ہمیں جوائن کریں نا تو ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں اور توجہ کے ساتھ جوائن کریں. بعض اوقات توجہ نہیں رہتی تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ دبئی سے مفتی صاحب. جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. چلیں جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین مسامعین. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور اس اجازت سے پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ ناظرین مسامعین اس وقت جو ہے وہ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے دیکھتے ہیں اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے سے اور صبح 8 بجے سے ریپیٹڈ کاسٹ میں دیکھتے ہیں. اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنائی کے نام سے آپ سرچ کیجیے اور ان کو بھی ترغیب دیجیے. اور اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو عرض کروں کہ ARY نیوز رپورٹر ہیں انجم وہاب صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو ان کے لیے ذریعہ بخشش بنائے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ رب العالمین انہیں شفاعت نصیب فرمائے اور جتنے بھی کرونا سے انتقال کر گئے اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے انجم وہاب صاحب کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، تمام فیملی کو اور سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا انشاءاللہ. اور ناظرین زندگی رہی تو منڈے سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARY QTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.